پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب بھی کوئی مبارک شب آتی ہے، مثلا شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، تو ہماری قوم کے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ پوری رات وہ آوارہ گردی کرتے ہیں، بائک لے کر دوست احباب کے ساتھ یہاں وہاں بھٹک رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ رات آوارہ گردی کرنے کے لیے ہے، اور صرف ہم آوارہ گردی کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھواتے، بلکہ کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی جان کے ساتھ دوسروں کی جان کے لیے خطرہ بھی بن جاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو بائک سے ریس لگاتے ہیں ہائی ویز پر، جو سٹنٹ دکھاتے ہیں، ویلی مارتے ہیں، ٹرپل سیٹ بیٹھ کر نکلتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے دیکھ کر کہ ان مسلمانوں کو شاید ان راتوں کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے، کتنی برکت والی ہے، تو یقیناً وہ آوارگی کے راستے پر نہ چلتے بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، توبہ اور استغفار کے شرم و ندامت کے آنسو بہاتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے علماء اکرام سے یہ تو سنا ہوگا کبھی نہ کبھی کہ یہ رات اہم فیصلوں کی رات ہے۔ اگلے پورے سال بھر کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنوں کا انتقال ہوگا، کتنے لوگوں کو حج کی سعادت ملے گی، کتنے گناہگار توبہ کریں گے، کسے کتنی روزی ملے گی، کس کی روزی میں کیا خسارہ ہوگا، اللہ اہم فیصلے فرماتا ہے۔ اور اس رات ہم یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی اس بات کا خیال نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جنت طلب کرنے والا۔ ایسے میں ہم یہاں وہاں آوارہ گردی کر کے گویا یہ بتاتے ہیں معاذ اللہ کہ مولا وہ کوئی اور ہوگا جنہیں تیری رحمت کی ضرورت ہوگی، وہ کوئی اور ہوگا جنہیں تیری جنت کی ضرورت ہوگی، وہ کوئی اور ہوگا جو گناہوں پر توبہ کرنا چاہتا ہوگا۔ ہم تو نفس پرست لوگ ہیں، ہم تو آوارہ لوگ ہیں، ہم تو جوانی کے نشے میں چور ہیں، ہمیں اس رات کی کیا پرواہ، ہم تو اس رات بھی آوارہ گردی کریں گے تمام راتوں کی طرح۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کیا کبھی ہمارے نوجوانوں کے دل دماغ میں یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتا کہ یہ رات ہمیں مل گئی ہے، اگلے سال ملے گی، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے سال یہ رات دی تھی اور اس سال بھی مل گئی تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ ذرا یاد کرو ان لوگوں کو جو پچھلے سال ہمارے ساتھ اس رات میں تھے اور اس رات کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ آپ کے اپنے خاندان والے، آپ کے اپنے پڑوس میں رہنے والے، آپ کے اپنے علاقے میں، آپ کے اپنے گھر والے کتنے ایسے ہوں گے جنہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال وہ شب برات میں تھے، اس سال وہ نہیں ہے، اگلے سال آپ ہوں گے، کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس رات کو ضائع مت کرو، توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں، شرم و ندامت کے آنسو بہاؤ۔ ضرورت نہیں ہے کہ اس رات میں آپ نکلو آوارہ گردی کرو، چوک چوراہوں گلی کوچوں پر وہاں چائے اچھی ملتی ہے، وہاں کا فرائیڈ رائس اچھا ہوتا ہے، وہاں کا نوڈلز اچھا ہے، وہاں کا لالی پاپ اچھا ہے، معاذ اللہ پوری رات یہ سب کچھ کرنا۔ میں ان ساتھیوں سے بھی کہوں گا، ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو رات بازار گلی کوچوں میں نہیں بھٹکتے بلکہ درگاہ شریف پر جاتے ہیں کہ اس درگاہ شریف پر جانا، پھر اس درگاہ شریف پر جانا۔ میں منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں سال میں باقی تمام راتیں جو ہیں ان راتوں میں آپ یہ کر سکتے ہو۔ کم سے کم اس رات میں آپ اپنے گھر کے قریب مسجد میں چلے جائیں یا اپنے علاقے کی کسی مسجد میں چلے جائیں، جامع مسجد میں چلے جائیں، آپ کی آبادی میں کوئی درگاہ شریف موجود ہو وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر پوری رات عبادت کریں۔ درگاہ شریف پر آپ 10 سے 15 منٹ کا وقت دیتے ہیں اور راستے میں آپ کا آدھا پونا گھنٹہ جاتا ہے، پورے رات کا کیلکولیشن کریں تو پتہ چلے گا مزارات اولیاء پر 1 گھنٹہ خرچ ہوا آپ کا، اور اس کے علاوہ راستے میں چلنے پھرنے میں آپ کا وقت اس سے زیادہ۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، 2 رکعت کر کے، روزی میں برکت کے لیے ہے، مصیبت و بلا سے نجات کے لیے ہے، عمر میں برکت کے لیے، اور اسی کے ساتھ کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے۔ تو مختلف نیت سے 6 رکعت نماز پڑھنا ہے، آپ اس کے لیے پابندی کریں، اس کی تیاری کریں، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس رات جو 7 بیری کے پتے پانی میں جوش دے کر اس سے غسل کرے، اگلے شب برات تک اس پر جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹونے ٹوٹکے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس رات جو سنت کے مطابق سرما لگائے، یعنی نیت زینت کی نہ ہو بلکہ آقا کی سنت کی ہو، اگلے پورے سال بھر تک کے لیے اس کی آنکھیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گی۔ جو سر میں تیل لگائے اس کی فضیلت، اس کے حوالے سے کوئی حدیث مبارکہ تو نہیں ہے لیکن یہ صوفیہ کا عمل ہے، تو کتنا بہتر ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں۔
ہم تیار ہوں، غسل کریں، مسجد میں نماز عشاء کے بعد کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر شریک ہوں، علماء کی تقریر سنیں، مبلغین کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، آوارہ گردوں کے ساتھ نہ جائیں، آوارہ گردی نہ کریں، اپنی رات کو ضائع نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس رات جو ہے جب ہمارے نوجوان نکلتے ہیں تو راستے میں انہی کے لیے اسپیشلی جگہ جگہ پر ناکہ بندی کی جاتی ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے، طرح طرح کے فائن کے ساتھ ذلت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کوئی وداؤٹ ہیلمٹ جا رہا ہے، کوئی وداؤٹ لائسنس ہے، کوئی وداؤٹ ڈاکومنٹس ہے، کوئی ٹرپل سیٹ ہے، کسی نے 4 لوگوں کو بٹھا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے، نوجوان ایسے ہوتے جن کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا، 50 روپیہ حقہ پینے کے لیے رکھا ہے، 100 روپیہ چائے پینے اور سگریٹ کے لیے رکھا ہے، صبح کے ناشتے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس رات کو خدا را ضائع نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس رات کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور عرض کریں کہ مولا تیری رحمت جب پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں گناہ گار آ گیا، مولا میری بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، میرے والدین کو جنت عطا کر، مجھے جنت عطا کر، میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں کی مغفرت عطا کر، اے اللہ میری روزی میں برکت دے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، ایسے میں جب آپ دنیا بھر کے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا دیکھتے ہیں، آوارہ گردی کیسے کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹے مذاق مستی کیسے کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کریں، شرم و ندامت کے آنسو بہائیں اور اس رات کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور پوری رات اللہ کی عبادت کریں۔ اسی کے ساتھ 15 شعبان جو روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے یہ روزہ رکھتے تھے اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ماہ شعبان میں رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے وہ ماہ شعبان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک میں روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے تو 13، 14، 15 تاریخ کا رکھیں، نہیں تو کم سے کم 14، 15 یا 15، 16 آپ ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس رات قبرستان جانا، قبروں کی حاضری دینا، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، فاتحہ پڑھنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات قبرستان جاتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات قبرستان جائیں۔ جب قبرستان جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں جا کر کوئی دنیاوی گفتگو، ہنسی مذاق، بات چیت، واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری چیزیں نہ ہو، اس سے پرہیز کریں۔ قبروں کے درمیان جوتے چپل پہن کر نہ چلیں، آپ قبروں کے اوپر جو ہے اگربتی وغیرہ نہ لگائیں، ہری پتیاں، پھول وغیرہ لے جائیں، قبروں پر ڈالیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تک وہ چیزیں ہری رہیں گی، تر رہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک اللہ کا ذکر کریں گی اللہ قبر والے کے عذاب میں کمی فرمائے گا۔ تو قبرستان ضرور جائیں، آوارہ گردی سے اپنے آپ کو بچائیں۔